جو بھی ہو، پریشانی ہے، ہاں کاروباری ہے، ہاں کوئی بھی ہے، اس کا حال یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پکارو حضرت، ٹھیک ہے؟ لیکن حضرت جی پکارنے سے پہلے پھر جو طریقہ اس کے محبوب نے بتایا پھر اس کے مطابق چلو بھی ساتھ، اور وہ یہی ہے کہ ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے حضرت۔ پھر پکار کے تو دیکھو حضرت اس کو، کوئی جتنا بھی طاقت والا ہو لیکن اس سے طاقت والا کوئی بھی نہیں ہے، سب سے وہی مالک ہے حضرت۔ یہ ہر دوسرا بندہ جادو سے، ٹونے سے گھبرایا، کیا جادوگر اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ ہمارا اللہ زور ہے۔ اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور اپنے اپنے معاملات کو درست کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضرت۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور مبارک تھا، تو کوئی طالب مولا تھا۔ اب تو طالب مولا بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں، تو اس نے اللہ کی طلب میں بڑے فقراء، بڑے درویشوں سے ملاقات کی، لیکن اس کو نہ اپنا مقصود نہیں ملا حضرت۔ تو آخر اس نے کہا چھوڑو اب سارا کچھ، اب میں اپنے اللہ سے ہی اللہ کو مانگوں گا حضرت۔ بیٹھ گئے حضرت جی، اس نے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اللہ 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 اللہ۔ حضرت جی بڑا زور ہے اس نام میں، کیونکہ جتنے زور ہیں وہ اسی نام کے زور سے ہیں حضرت جی، سب کچھ ہے، بڑا زور ہے اس نام میں، صرف تھوڑا سا یقین چاہیے حضرت جی، اس نام میں بڑی طاقت ہے حضرت جی۔ کیونکہ دور ہی حضرت جنید بغدادی کا تھا، وہ لکھا ہے کہ حضرت نا عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو لے کے نہ نکلا کرتے تھے پانی پلانے کے لیے۔ وہ حضرت گھوڑی کو لے کے جب خانقاہ سے نکلے نا، تو آپ گھوڑی کو اس جانب چلائیں، لیکن گھوڑی اس جانب چلے، اب اس کی اس سائڈ سے کھینچیں اس کو کہ یہ رخ ہے تیرا، یہ تیرا راستہ ہے، لیکن گھوڑی اس رخ کو جائے۔ کیونکہ دانا آدمی تھے، سمجھ گئے کہ کوئی راز ہے، آپ نے گھوڑی کو چھوڑ دیا، گھوڑی وہاں کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ دل جلا بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ ہاں آپ سمجھ گئے کہ اس کا درد مجھے کھینچ کے لایا ہے۔ اب گھوڑی سے نیچے اترے، اس کو سینے سے لگایا اور اس کو اللہ والا کر دیا۔ اب جو سبق ہے جو میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، بس اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے مجھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی حضرت آپ میرے شیخ ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، پھر کبھی کوئی پریشانی آئے نا، کوئی مشکل بن جائے، کوئی اس روحانی سفر میں کوئی بریک لگ جائے، میں آپ کے لیے ذرا اس کو آسان کر رہا ہوں، تو اس طرح کرنا، تو بغداد میں میرے پاس آ جانا، میں تیری مشکل پھر دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ، ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا ہی یقین ہونا چاہیے۔ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت آپ شیخ ہیں لیکن ادب سے ایک بات کا جواب تو دیں۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ اور کردہ حضور میں آیا ہوں کہ تسی آئے ہو؟ میں آیا ہوں کہ آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں ہی آیا ہوں۔ انہیں کہا میں اپنے رب دے بوئے بہ گئے ہیں، مجھے لوڑ پے گی پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا۔ اتنا یقین ہونا چاہیے ہر بندے کو اپنے اللہ پہ، ہر بندے کو اپنے اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب ہمارے اللہ کا ہے۔ پھر وہ میں اکثر پڑھتا ہوں نا، یہ آگ یہ پانی یہ ہوا ہے کہ نہیں ہے، یہ پھول یہ کلیاں یہ صبا ہے کہ نہیں ہے، یہ برق یہ باران یہ گھٹا ہے کہ نہیں ہے، ہر رنگ میں وہ جلوہ نما ہے کہ نہیں ہے، اب سوچ میرے دوست خدا ہے کہ نہیں ہے۔ آج بھی یقین کرو حضرت اپنے اللہ پہ، وہ آج بھی بڑی گھوڑیاں موڑ دے گا تمہارے لیے۔ یہ دن اس کا ہے، یہ رات اس کی ہے، یہ سورج اس کا ہے، یہ چاند اس کا ہے حضرت جی، بس یقین پیدا کرو یار۔ اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، میں بڑے جلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر آج ہمیں کو آ کے کہنا جی لد کھا لے تیری مشکل حل ہو جائے گی، ہم کھانے کو تیار ہیں حضرت، لیکن جو کہ ہے کہ نا فجر دی نماز پڑھ کے قرآن کھول اسی تیار کوئی نہیں حضرت جی،
حقیقت کہہ رہا ہوں. ہمیں کو آگے بندہ کہنا یہ گوبر کھا لے تیری مشکل آسان ہو جائے گی, ہم تیار ہیں کھانے کو. لیکن جو کہ نہ 5 ٹائم رب دے گھر جایا کر, نماز پڑھے کر, ہم نہیں تیار حضرت, نہیں حضرت. اپنے اللہ کو پکارو حضرت. وہ مالک ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت ہیں اشاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. ٹھیک ہے, ادھر تاروں کا بھی لوگوں کو بڑا وہم ہے. جی میرے تارے نے یہ کہہ دیا, اور تارے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہونا تو وہی ہے جو اس کی مرضی ہو منشا حضرت ہے. ہاں ہونا تو وہ ہے جو اس کی مرضی ہے. علم آکھیا میں سب تو اچا میں خبر دیاں پل پل دی, عقل آکھیا میں سب تو اچی میں وچ کچہریاں لڑ دی, حسن آکھیا میں سب تو اچا میرا دنیا پانی پڑ دی, تقدیر آکھیا تو ہی تینوں جھوٹے میں جو چاہواں سو کر دی. مرضیاں تو مالک کی ہیں. ہاں بس اتنا ہے. اقبال نے ایک باریک سا اشارہ دیا تھا. اقبال کہتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, لیکن پھر اس کے لیے خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا حضرت. ہاں پھر اس کے لیے خود ہی کو بلند کرنا پڑے گا حضرت. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام آپ نے ساری زندگی کو گھر نہیں بنایا, کلندرانہ انداز میں گزاری ہے. جہاں رات آئی اپنا گزر بسر کر لیا حضرت. وہ لکھا ہے تفسیر میں کہ ایک رات کو نا بڑی بارش برسی حضرت ایک درخت کے نیچے. آپ کو پتہ ذرا بارش تیز ہو نا تو درخت جتنا مرضی گھنا ہو کچھ دیر کے بعد وہ بھی ٹپکنا شروع کر دیتا ہے حضرت. بارش ہی بڑی تیز تھی, تھوڑی دیر بعد نا وہ درخت بھی ٹپکنے لگ پڑا. اب اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کے جسم مبارک پہ نا وہ بارش کے قطرے گر رہے تھے. تو آپ سمجھ گئے کہ اب کو مقام بدلنا پڑے گا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے نا ایک غار تھی, تو ایک لومڑی اس غار میں چلی گئی. تو دل مبارک میں یہ خیال آیا, وہ عیسیٰ وہ لومڑی کل بھی کار ہے, تیرے کل کار ہی کوئی نہیں ہے. ہائے ہائے. وہ لکھا ہے کہ اسی وقت غیب سے نا یہ ہماری اینٹ, ہمارے گارے, یہ ہماری ٹیلیں, یہ نہیں حضرت جی, جنت کا گارا ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک گھر ظاہر ہو گیا. پرواز آتی ہے, اے میرے عیسیٰ علیہ السلام بتائیں کتنے گھر ایسے چاہیے, ہم ابھی بنا دیتے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا کلندرانہ انداز ہے نا, ہمیں تو یہ پسند ہے. آپ نے عرض کی رب کریم جی تینوں پسند ہے تو پھر عیسیٰ نو یہی پسند ہے. بات تو صحیح نہیں ہے. اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. بھائی اللہ کو تو سیب کی حاجت ہی نہیں, سیب تو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے حضرت. اللہ کو گوشت کی کب حاجت ہے, اس کی تو شان بہت بلند ہے حضرت. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. یہ تھکنا, یہ نیند آنا, یہ تو ہمارے لیے ہے. ہمارے رب کی شان تو اتنی بلند ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی حضرت. وہ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں بندے سارا کچھ تیرے لیے ہے, تو سیب کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. اللہ سیب تو تیرے لیے بنایا گیا ہے. تو ایک عورت کے لیے مجھے اور میرے محبوب کو چھوڑا, اللہ تو میں نے یہ تیرے لیے بنائی ہے. تیری نسل چلے, تیرے معاملات چلے, اس سے تو اس کے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے. یہ تو تیرے لیے بنی ہے. بس اتنا ہے حضرت جی, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اپنی رضا کو مار کے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ چلنا پڑے گا. ہاں اس لیے حضرت جی توکل, اللہ سب کی سنتے ہیں, اللہ سب کی سنتے ہیں. بلکہ احباب چٹیں بھیجتے ہیں نا پریشانی کے حوالے سے, یہ صرف مثال دینے کے لیے. اللہ کی شان اس سے بڑی بلند ہے. اللہ نہ کسی کا بچہ ہے نہ اللہ کے بچے ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لیکن یہ صوفیہ میں ایک انداز ہے, مجاز کو اختیار کرتے ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کسی عورت کے 7-8 بچے ہوں نا تو ماں ہوتی ہے حضرت جی, ماں تو سب سے بڑا پیار کرتی ہے. لیکن صوفیہ کہتے ہیں یہ ایک بیمار پہ جائے نا پھر وہ نبوتا کر دی ہے. اس لیے صوفیہ کہتے ہیں جو پریشان ہوتا ہے نا وہ رب کے زیادہ قریب ہوتا ہے. دیکھیں نا
7-8 بچی ہوں، ماں یہ تو نہیں ماں ایک کے کپڑے پریس کرے گی باقی 7 کے نہیں کرے گی، یا ماں ایک کے کپڑے دھوئے گی باقی 7 کے نہیں دھوئے گی، وہ جب بھی دھوئے گی 8 کے ہی دھوئے گی حضرت، وہ جب بھی پریس کرے گی 8 کے کرے گی حضرت، سب سے یکساں محبت کرتی ہے۔ لیکن اگر ان 8 میں سے ایک بیمار ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایکسٹرا، نہیں میرا پتر بیمار ہے، پھر صوفیاء کہتے ہیں اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، پھر اس کا رنگ کیا ہوگا حضرت؟ جو پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے حضرت۔ اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے اللہ۔ اگر پکار بھی رہے ہو پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر دیکھو کہ میں تیری غلط نہیں، اپنے آپ کو بھی تو چیک کرو نا حضرت، کہیں اس طرح تو نہیں ہو رہا میرے کی یا میرے آگے آ رہا ہے حضرت۔ اگر آ رہا ہے تو پھر اس سے بھی معافی مانگ لو، اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو بہت کریم ہے۔ وہ آج بھی وہ کل بھی وہ ذرا کافی دنوں کے بعد سیال کوٹ میں تھا تو کل بھی ایک دوست بیچارے بڑے پریشان، حضرت جی منو تے لگتا ہے میرے تارے بڑے گردش نے۔ میں چل تارے گردش نے، تو تے گردش نہیں نا ہے کوئی بھی، تارے گردش میں ہے نا، تو اپنے اللہ کو پکار، وہ تاروں کی بھی گردش ٹھیک کر دے گا حضرت۔ ہے ہمارے امام اہل سنت، ٹھیک ہے جی، ہے اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ میں وقت نہیں ہے، تھوڑا مختصر اس کو کر دوں گا۔ حضرت کی بارگاہ میں نا ایک ستاروں والا آ گیا، ایک ستاروں والا آ گیا۔ تو یہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں ان کی بارگاہیں بڑی پاک ہوتی ہیں، جایا کرو پاک لوگوں کے پاس، یہ تمہیں خالی نہیں بھیجیں گے، کچھ نہ کچھ ضرور دے کے بھیجیں گے۔ اور اکثر و بیشتر جو ایسے احباب ہوتے ہیں نا یہ حد سے گزر جاتے ہیں حضرت، یہ قرآن، یہ احادیث، یہ شرع، یہ شریعت کو اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں اور دعوے کرنے شروع کر دیتے۔ دعویٰ میں کہاں سجتا ہے حضرت؟ اس کو اپنا پتہ نہ ہو کہ آج رات کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس نے کیا دعویٰ کرنا ہے حضرت؟ ہاں اللہ والے کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ والے کے جو دعوے ہوتے ہیں نا وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں حضرت جی۔ ہم نے کیا دعوے کرنے ہیں حضرت جی؟ وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گرمی بڑی تھی، آپ نے پوچھا حضرت جی تسی تاریاں دا ذرا حال چال وا بھی دس دے ہو، ذائچہ بنا دے ہو، حساب کتاب لاندے ہو، ذرا حساب لا کے دسو ہاں بارش کدوں ہوئے گی، گرمی بہت زیادہ ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، امام وقت نے مجھے کہا ہے، انہوں نے جناب اسی وقت کاپی پینسل اٹھائی اور ذائچہ کھینچ دیا، حساب لگا دیا اور عرض کرنے لگے امام اہل سنت 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا تو کس طرح کہہ سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور ستاروں کا حال بتا رہے، جو ستارے ہیں ان کی چال بتا رہی ہے کہ 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی۔ اب تو حضرت یہ دوسری گھڑیاں آ گئی ہیں نا، یہ والی یہ الیکٹرانک گھڑی ہیں، اس وقت وہ دور تھا گھڑیالوں کا، جو 1 گھنٹے کے بعد ٹن، سوئیاں بھی دوسری۔ اس وقت لکھا ہے، میں نے پڑھا کہ 12:15 ہوئے تھے، جیسے اب 1:15 ہو رہا ہے۔ آپ نے وہ تاروں والے سے پوچھا بھائی یہ تو بتا ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی حضور 12:15۔ آپ نے فرمایا 1 کب بجے گا؟ اس نے کہا حضرت پورے 45 منٹ کے بعد۔ امام اہل سنت اٹھے، آپ نے جو بڑی سوئی 3 پہ تھی نا 12:15، حضرت نے اس کو لا کے 12 پہ کر دیا، وہ 1 بج گیا اور ٹن ٹن کی آوازیں آنے لگ پڑی۔ آپ نے فرمایا 1 تو بج گیا، تو کہہ رہا تھا 45 منٹ کے بعد بجیں گے۔ اور کرتا حضور وجہ نہیں، تسی آپ ہی وجہ چھڑے پڑ کے، کیونکہ آپ نے بڑی سوئی آگے کر دی ہے اور 45 منٹ پہلے ہی 1 بج گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی اگر میرے سوئی آگے کرنے سے 45 منٹ پہلے ہی 1 بج سکتا ہے تو جس تارے پہ اکتفا کیے بیٹھا ہے اس کی مرضی جب ہوگی تارے کو ادھر سے ادھر کر دے گا۔ تو رہ گیا نا واقع وہیں ہے، تو جس تارے پہ حساب لگائے بیٹھا ہے اس کی مرضی و منشا ہے، جب چاہے تارے کو ادھر سے ادھر کر دے، تیرا حساب تو رہ گیا نا وہاں کا وہیں ہے۔ اس لیے اپنے اللہ پہ توکل کرو، وہ تاریاں دا بھی بادشاہ ہے، وہ چاند دا بھی مالک ہے۔ تو کہڑے تارے میں بیٹھا ہے پڑھ کے، وہ تاروں کو گردش میں رہنے دے، تو گردش میں کہیں نہ آ جانا اور مسجد کا راستہ نہ چھوڑ دینا کہیں، تو تاروں کو رہنے دے اگر گردش میں ہے وہ، تو بس تو گردش میں نہ آنا، کہیں قرآن نہ چھوڑ دینا، کہیں حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا نہ چھوڑ دینا، کہیں اللہ جل شانہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دینا۔ حضرت اپنے اللہ کو پکارو۔ اور ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے، جو تکلیف میں ہوتا ہے اللہ کے اور قریب ہوتا ہے۔ ہم نے تو اپنے مرشدی میرے دادا پیرو مرشد حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ کو بندہ پریشان ہونا نا، حضور بڑی پریشانی ہے، کوئی دعا کرو۔ اور حضرت یہ نہیں
वाकई लगता था कि वो दिल से कह रही हैं दुआ करो। आपने फरमाना संगिया साडे लिए भी दुआ करी। उन्हें अर्ज करनी हजूर मैं परेशान तुहाडे लिए दुआ तुहाडे को दुआ कराना आया वां, तुसीं मैनूं कह रहे हो मेरे लिए दुआ करी। आपने फरमाना भाई असीं ते सुने जिहड़ा परेशान हुंदा रब दे बहुता नेड़े हुंदा, तू साडे लिए करी असीं तेरे लिए करांगे। हज़रत ने अपने अल्लाह को पुकारो। हज़रत हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है हम सारे, अपने अल्लाह को पुकारो। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से पुकारो, या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता माफी दे दे हैं, या अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, तुझे तेरे प्यारों का वास्ता, तुझे अबू बकर सिद्दीक का वास्ता, तुझे उमर फारूक का वास्ता, तुझे उस्मान गनी का वास्ता, तुझे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का वास्ता, मुझे माफ कर दे। माफी तो मांगो यार, हम माफी नहीं मांगते। फिर इंशाअल्लाह तुम अपने अल्लाह को बड़ा माफ करने वाले पाओगे। और अब तो वैसे माशाअल्लाह कुर्बान जाऊं, मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया है। अब तो वैसे ही नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माह आने वाला है। एक दो दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो मुबारक माह शुरू होगा जिसके तुफैल सारे माह हैं हजरत, जिसके तुफैल दिन है, जिसके तुफैल रातें हैं। क्योंकि हजरत वो जो न थे तो कुछ न था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। बस हजरत जी मैं अहबाब से कहता हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक का माह है, ये रहमतों का माह है। इस रहमतों में से, इस रहमतों के माह में से खूब रहमतें कशीद करना, ठीक है जी। एवं ही इसको ज़ाया ना कर देना। माशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो अब सीनों पे नालैन सजेंगे, ठीक है जी। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा हजरत जी, इस दफ़ा कोशिश करनी है ये जो अगर नालैन वेस्ट कोट के ऊपर लगाना है ना, या नालैन पाक कमीज की जेब के ऊपर लगाना है, तो कोशिश करनी एक नालैन अपने अंदर भी लाना है, जो हुजूर की आमद का मकसद है हजरत जी। एक नालैन अंदर भी लाना है हजरत, क्योंकि बारों बारी फेर ना कुड़िए हूं अंदर दा कूड़ा हजरत जी। और मैं कहता हूँ हजरत जी जिस दिन नालैन पाक अंदर लग गया ना, उसी दिन ही आप बादशाह हो हजरत जी। ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हजरत इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मैं अब आपको बताने अंदर नालैन लगाए हजरत हैं। अब फरमाते मुझे पता चला कि फलां जगह एक सूफी बुजुर्ग रहते हैं, कहते मैं उनकी जियारत के लिए गया। कहते जब मैं गया ना तो हजरत उस वक्त इशा की जमात करवा रहे थे। कहते मैं भी हजरत की इक्तदा में खड़ा हो गया। कहते आपका को तलफ़ुज़ ठीक नहीं था, सूरह फातिहा पढ़ते हुए ना को आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं था। कहते मेरे दिल में ख्याल है अल्लाह है भाई टाइम ही ज़ाया किया है, मैं तो हजरत बड़ा कुछ समझ के आया हाँ, तो इतने तो हजरत को सूरह फातिहा नहीं ठीक पढ़ी गई कोई। कहते हैं मैंने बहरहाल नमाज वाला मामला मुकम्मल किया। अब फरमाते मैं चल पड़ा। कहते जब खानका से बाहर निकला ना तो देखा तो आगे से एक शेर आ रहा था। अब फरमाते मैं पीछे को चल दिया। कहते जब पीछे चला तो एक शेर पीछे से भी आ रहा था। कहते मैं दो शेरों के बीच में फंस गया और खड़ा डर रहा था कि पता नहीं अब ये दो दरिंदे मेरे साथ क्या करते हैं। कहते उतनी देर में हजरत ने नमाज इशा खत्म की और बाहर तशरीफ लाए और फरमाते हैं शेर का कान मरोड़ के कहने लगे ओए तेन कितनी बारी आख्या साढ़े अंदर वेशा ना डराया कर, हैं तू बाज क्यों नहीं आंदा। मैं ये इसको सादे अंदाज से बयान कर रहा, तू बाज क्यों नहीं आंदा। वो दोनों कुत्ते बन के ना हजरत के पाँव चाटने लग पड़े और फिर चले गए। इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हजरत ने मुझे मुखातिब किया और फरमाने लगे आने वाले तू वो है जिसने लोगों के लिए अपने जाहिर को बड़ा रास्ता किया, ठीक है जी। पग कुट के बनी है जी, वेस कोट जनाब अतर राज ठोके है उत्ते जनाब पता लगे सूफी हो रही ने, लेकिन तू सूफी अंदरू कूफी है। फरमाया तू वो है जिसने लोगों के लिए अपने जाहिर को बड़ा रास्ता किया, लेकिन रब और रब के रसूल के लिए अपने अंदर को नहीं सवारा कोई है। और अब तेरा हाल ये है कि तू अल्लाह के कुत्तों से भी डरता है और मैं वो हूं कि जो अपने जाहिर को तो इतना नहीं सवार सका। अल्लाह ये हजरत की आजिज़ी थी, उनका जाहिर भी बड़ा सवरा था हजरत जी। फरमाने लगे मैंने अपने जाहिर को तो रास्ता नहीं कर सका मैं, लेकिन मैंने अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल के लिए अपने अंदर को रास्ता कर लिया है। और अब मेरा हाल ये है कि अब सारे मुझसे डरते हैं हजरत जी। इस दफा हजरत जी माए मिलाद से खूब रहमतें समेटना, खूब रहमतें समेटना हजरत जी, और कोशिश करना हजरत जी ऐसे वारी को नालैन अंदर भी लग जाए कदर, ये ना हो ऊपर नालैन हो
اور دل میں حضور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بغض ہو حضرت، یہ نہ ہو اوپر نلین لگا ہو لیکن اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ ہو حضرت، نہیں اتنے بھی نلین اندر بھی نلین ہے، کوٹھے تے بھی جھنڈا تے گھر بھی جھنڈا ہے، یہ اتنا نادر ہے جی کوٹھے تے جھنڈا ہوئے تے گھر سارا دن ٹیلی ویژن تے گانے لگے ہو حضرت، نہیں کوشش کریے اتنے جھنڈا لانا ہے تو اس جھنڈے دے رنگ ساڈے گھر دے اندر بھی ہون حضرت۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک